السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں معجزات نبوی میں سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کا معجزہ آج ہمارا یہ درس کا عنوان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، تقریباً 4 سال مکمل ہو گئے تھے۔ 5واں سال شروع ہو چکا تھا اور شوال کا مہینہ چل رہا تھا۔ تو ایسے وقت میں خیبر میں آباد رہنے والے یہودیوں نے مکہ اور مکہ کے اطراف، نجد کا علاقہ اور دیگر عرب قبائل کے پاس جا کر لوگوں سے اس بات کی اپیل کی کہ تمام عرب قبائل مل کر مدینہ پر حملہ کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے تقریباً 10,000 کا لشکر تیار کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ 10,000 کا لشکر مکہ سے نکل پڑا ہے اور وہ مرز زہران نامی ایک جگہ ہے مکہ کے باہر، اس جگہ تک پہنچ چکا ہے جو تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے، جو بڑے صحابہ تھے، جو آپ کے رازدار تھے، ایسے افراد کو آپ نے جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں ان سے مقابلہ کیسے کرنا چاہیے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے شمال میں، نارتھ میں ایک خندق کھودی جائے، اور وہ خندق جو مدینہ کے 2 طرف حرہ موجود ہے۔ حرہ ایک ایسی زمین جو پتھریلی ہے، جس زمین کے اوپر سے کوئی جانور یا کوئی انسان چل نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو ایسے 2 حرہ سے گھیر کر رکھا ہوا ہے کہ جس سے مدینہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو ادھر جنوب کی طرف یہ کھجوروں کے درخت ہیں، اور دوسرے جو 2 سمت ہیں، مشرق اور مغرب، مشرق اور مغرب میں 2 حرہ ہیں، ایک حرہ مشرق میں ہے، دوسرا حرہ مغرب میں ہے۔ ایک ایسی لمبی پٹی ہے مدینہ کے 2 طرف سے کہ اس پر پتھریلی زمین ہے، اور پتھر جو وہاں پر موجود ہیں وہ نوکیلے ہیں، کوئی انسان اس کے اوپر سے چلے تو انسانوں کے پیروں میں گڑ جائے، اونٹ وغیرہ یا گھوڑے وہاں پر آ جائیں تو ان کے پیروں میں سوراخ ہو جائے اور وہ وہیں گر جائیں گے۔ نارتھ کا جو علاقہ تھا، شمال کا، مدینہ کے، اس علاقے میں ہموار زمین تھی، برابر زمین تھی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مدینہ 3 جانب سے محفوظ ہے، تینوں طرف سے دشمنوں کا مدینہ میں داخل ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ 10,000 کا لشکر مدینہ میں داخل ہوتا ہے تو ان کا ایک ہی راستہ ہوگا، وہ ہے شمال کا، وہ شمال سے مدینہ شہر کے اندر داخل ہوں گے، اور اگر اتنا بڑا لشکر مدینہ میں داخل ہوگا تو ہمارے پاس ان کے مقابلے کے لیے کوئی طاقت نہیں ہے، کیونکہ مدینہ کے مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، ان سب کو جمع کر لیا جائے تو بھی 10,000 نہیں ہوتے۔
لہٰذا یہ اگر شہر کے اندر داخل ہو جائے تو انہیں روکنا مشکل ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ادھر مشرق اور مغرب کا جو حرہ کا کنارہ ہے وہ دونوں کناروں سے اس طرح سے کھندق کھودی جائے، گڑھا کھودا جائے، اور وہ گڑھا اتنا گہرا ہو کہ کوئی اندر چلا جائے تو باہر نہ نکل سکے، اور اتنا چوڑا ہو کہ کوئی ادھر سے ادھر نہ خود کود کر آ سکے نہ گھوڑا کود آ سکے۔ تقریباً 1000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے باقاعدہ وہ کھندق کھودنا شروع کی۔ کہتے ہیں کہ 6 دنوں سے لے کر 1 مہینے تک مسلسل اس طرح سے کھندق کی کھدائی کا کام مکمل ہوا۔ جب 10,000 کا یہ لشکر مدینہ کی طرف آیا تو انہیں پتہ تھا کہ مدینہ میں جانے کا راستہ ایک ہی ہے، وہ ہے شمال کا، لہذا یہ پورا کا پورا لشکر شمال کی طرف چلا گیا۔ وہاں سے شہر کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن قریب پہنچنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ سامنے بہت بڑی کھائی ہے، اتنی بڑی کھائی کہ اس کھائی کو پار کرنا مشکل ہے۔ ہر طرف سے انہوں نے اپنی سواریاں دوڑائی کہ دیکھا جائے مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی تو جگہ خالی ہو جہاں سے ہم گھس سکیں، پتہ چلا کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ اب اگر وہ حرہ کی جانب سے آئیں گے تو وہاں سے وہ خود ہی مریں گے، اور جنوب میں جہاں پر کھجوروں کے درخت ہیں وہاں سے داخل ہوں گے تو وہاں ایک فوج لے کر نہیں آ سکتے، 1-2 اس طرح سے ان کو آنا پڑے گا، اور جو 1-2 نکل کر جب مدینہ میں داخل ہوں گے تو 1 اور 2 لوگوں کو مارنا مسلمانوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہاں سے جائیں تاکہ کٹ جائیں، تو وہ خندق کے باہر اب اسی جگہ انتظار کرنے لگے کہ اب کون سا طریقہ ہو کہ مدینہ پر حملہ کر سکیں۔ انہوں نے بڑی کوششیں کی خندق پار کرنے کی، لیکن نہیں کر سکے، کئی دنوں تک اسی طرح وہاں پر رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا، اس مشورے میں اتنا خیر، اتنا فائدہ ہوا مسلمانوں کا کہ مسلمان اس سے بہت ہی زیادہ محفوظ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دور اندیشی ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ کے پاس خلفائے راشدین جیسے ابوبکر، عمر، عثمان و علی جیسے افراد ہیں، اور نبی کے بعد دنیا کے سب سے اچھی قوم آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن آپ نے لوگوں سے یہ نہیں کہا 10,000 نہیں 20,000 آنے دو، ہم آمنا سامنا کر لیتے ہیں، آنے دیجیے ہمارے شہر کے اندر، گھس جانے دیجیے، ہم یہاں پکڑ کے ماریں گے، ہم مومن ہیں، وہ یہودی ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، ہم ایمان والے ہیں، یہودیوں کو تو ایسے ہی ختم کر دیں گے، مشرکین کو ایسے مار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایمان دیا ہوا ہے، ہم متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں۔ نبی نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، دور اندیشی کے ساتھ باقاعدہ ظاہری اسباب کا استعمال کیا اور وہ خندق کی کھدائی کا حکم دے دیا۔ لڑنا، بھیڑنا، آمنا سامنا کر لینا یہ بھی ممکن تھا، لیکن آپ یہ جانتے تھے کہ وہ 10,000 ہیں اور ہمارے پاس 1 سے لے کر 3,000 کی تعداد مشکل سے نکلے گی، 1 سے 3,000 کی تعداد مشکل سے نکلے گی، اور اتنی چھوٹی تعداد کا اتنی بڑی تعداد سے مقابلہ کرنا، وہ بھی مدینہ کے قریب میں، یہ ذرا مشکل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کیا کہ کسی بھی طرح سے ان سے آمنا سامنا نہ ہو، یہ باہر کی بلا باہر ہی رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خندق کے اس واقعے سے وہ آج کے فلسطینی مسلمانوں کے لیے ایک نصیحت ہے، فلسطینی مسلمانوں کے لیے ایک عبرت ہے اس میں، کہ جس وقت ایک ایسی قوم یا ایسی جماعت، ایسا ملک جن کے پاس تعداد کم ہے، ہتھیار کم ہے، قوت کم ہے، ایک بڑی طاقت اور بڑی قوم سے ٹکرانا ہو، مقابلہ کرنا ہو، تو کم سے کم اس سے پہلے اپنی حفاظت کا سامان بھی آپ کو کرنا پڑے گا، کہ کیسے آپ ان سے مقابلہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو۔ جیسے فلسطین میں 7 تاریخ کو وہ حماس نے حملہ کر دیا،
اس کے بعد سے فلسطینی مسلمان روزانہ مارے جا رہے ہیں، روزانہ مارے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے ہندوستان کے اندر شیعہ میڈیا بس یہ پھیلاتی جا رہی ہے کہ آدھا اسرائیل ختم ہو چکا، پاؤں اسرائیل ختم ہو گیا، 70% اسرائیل ختم ہوا، اب 2 دن میں اسرائیل کا نشان مٹنے والا ہے، 1 دن میں ایسا ہونے والا ہے، 24 گھنٹے میں پورے یہودی اسرائیل سے بھاگنے والے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ نظر آ رہی ہے کہ فلسطین کا وہ علاقہ جس کو غزہ کہا جاتا ہے، وہ پورا کا پورا غزہ خالی ہو رہا ہے، وہاں صرف اور صرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں، صرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جو زندہ بچ گئے وہ بھاگے جا رہے ہیں ادھر ادھر، اور اسرائیلی یہودی پورے غزہ کے اندر داخل ہو کر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اور یہ حماس جس نے حملہ کیا تھا وہ قطر میں جا کر سکون سے اطمینان سے مندیاں کھا رہے ہیں، یہ عیش کر رہے ہیں، پورے دنیا سے عربوں سے چندے مانگ رہے ہیں اور ان چندوں پہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور یہاں فلسطین کے مسلمان تباہ ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ بھی جانتے تھے کہ ہم نبی ہیں، میرے ساتھ خلفائے راشدین جیسے صحابہ ہیں، ہم بھی اس طرح سے حملہ کر دیں گے، ہم بھی اس طرح سے حملہ کر سکتے ہیں کافرین پر، لیکن نہیں، آپ نے دور اندیشی کا استعمال کیا۔ ہماری اپنی ایمانی طاقت کے ساتھ ساتھ ظاہری اسباب کا استعمال بھی بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودی، مشرکین مکہ اور وہ تمام عرب قبائل کے پہنچنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ صحابہ کو حکم دیا جتنا جلدی ہو سکے دن اور رات ایک کر کے یہ مشرق سے لے کر مغرب تک کے خندق کھود دو، ورنہ مدینہ محفوظ نہیں رہے گا، ورنہ مدینہ محفوظ نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس طرح سے محنت کی کہ خندق کی ایسی لمبی کھدائی انہوں نے کر دی، ایسی لمبی لائن انہوں نے لگا دی کہ مشرکین مکہ ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی طاقت جو ہم لے کر جا رہے ہیں ہمیں ناکامی کے ساتھ واپس آنا پڑے گا۔ دور اندیشی سے، سنجیدگی سے اگر کام کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی وہاں ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ ہلڑ بازیاں، یہ جلد بازیاں اور یہ بے تکی حرکتیں، یہ خواہ جنگ کے میدان میں کود جانا، یہ پھٹاکے پھوڑ کے بھاگ جانا، یہ اسے مسلمانوں کی تباہی ہے۔ اور یہ جو تباہی ہو رہی ہے یہ تباہی ایران، حماس اور یہودی، ان 3 لوگوں کا نتیجہ ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کی تباہی ایران، حماس اور یہودیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ادھر سے ایران اور حماس یہ پھلجھڑیاں کھیل رہے ہیں اور ادھر سے یہود مکمل بمباری کر رہے ہیں۔ دونوں کا مقصد ہے، حماس کا مقصد ہے فلسطین تباہ کرنا، ایران کا مقصد ہے فلسطین تباہ کرنا، اور یہودیوں کا مقصد بھی ہے فلسطین تباہ کر دینا، کیونکہ فلسطین میں مسلمان ہوتے ہیں۔ حماس مسلمان نہیں ہے، یہ شیعہ ہیں۔ ایران مسلمان نہیں، یہ بھی شیعہ ہیں، اور یہود تو یہود ہیں۔ ہم نے پوری تاریخ پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے لے کر آج تک کبھی بھی شیعوں نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کیا۔ ساری زندگی آپ دیکھیے، جتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، جتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، اس قتل عام میں سب سے بڑا ہاتھ شیعوں کا رہا ہے۔ اور آج بھی فلسطینیوں کے قتل عام میں حماس، ایران اور یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کے مسلمان اردو اخبارات والے اور مولوی حضرات حماس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، حماس مجاہد ہیں، حماس ہیرو ہیں۔ قاتلین کو ہیرو بتایا جا رہا ہے، اسلام کے دشمنوں کو ہیرو بتایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی وہ پریشان حال، وہ تباہی دیکھ کر لوگ خاموش ہیں۔ وہ تباہی پر کچھ بولتے نہیں ہیں، حماس کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں، ایران کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں۔ حماس، ایران اب فلاں کام کر دے گا، سیکنڈوں میں اسرائیل کو تباہ کر دے گا۔ ساری زندگی ختم ہو جائے، کبھی ایران اسرائیل سے نہیں لڑ سکتا۔ ایران اور اسرائیل مل کر ساری دنیا کے مسلمانوں سے جنگ کر سکتے ہیں، مگر یہ کبھی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ ہے غزوہ خندق کا، یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے عبرت ہے۔ خواہ مخواہ جنگ میں کودنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم امن قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جہاں جنگ کے بغیر امن کا کوئی راستہ نکالنا ممکن ہو، وہ امن کا راستہ نکالنا چاہیے۔
امن کا راستہ نکالنا چاہیے، اور وہاں امن کا راستہ نکلنے والا تھا، فلسطین کے امن کا راستہ نکلنے والا تھا۔ سعودی عرب نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ اب ہم ان دونوں ملکوں کے درمیان کوئی امن کا راستہ نکالیں گے۔ اس اعلان کے چند دنوں کے بعد یہ شیعوں نے یہ شرارت کی، ایران اور حماس نے، تاکہ فلسطین میں امن باقی نہ رہے، فلسطینی مسلمان تباہ ہو جائیں، اور اسی مقصد سے وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس خندق کی کھدائی میں ایک معجزہ پیش آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے جو ساتھیوں کا وہ جو کام تھا خندق کی کھدائی کا، یہ زندگی کا ان کا پہلا تجربہ تھا۔ اس طرح سے مسلمان ایک بڑی تعداد میں خندق کھودنے لگے، گڑھا کھودنے لگے، جنگ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، مدینہ کی حفاظت کے لیے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، عرب یہ طریقہ جانتے نہیں تھے، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر یہ عمل ہوا، اور وہ کھدائی کے درمیان میں مسلمانوں کا عالم یہ تھا، سردی کا موسم، اور تمام کے تمام مسلمان یہ کھدائی میں لگے ہوئے ہیں، جو ان کے کام کاج ہیں، جو ان کی تجارتیں ہیں، جو زراعتیں ہیں، وہ سب بند پڑے ہوئے ہیں، مارکیٹ بند ہیں، تو جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، لوگ بھوکے پیاسے رہ کر وہ خندق کی کھدائی کر رہے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بھوک سے پریشان ہیں، اور آپ کا پیٹ اور آپ کی پیٹھ دونوں ایک ہو گئی ہیں، اس کا مطلب بہت دبلے ہو گئے بھوک اور پیاس کی وجہ، بھوک کی وجہ سے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے پوچھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، کیونکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اسی جگہ ہے جہاں خندق کھودی گئی تھی، اس کے قریب میں ان کا گھر تھا۔ وہ اپنے گھر جا کے پوچھتے ہیں کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، تو انہوں نے کہا 1 سا جو ہے، 1 سا کا مطلب 2.5 کلو، قریب 2.5 کلو جو ہے، اور 1 بکری کا بچہ ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں، ایک ہی بکری ہے وہ بھی ذبح کر دیتے ہیں، یہ ذبح کر دیتے ہیں، اس کا سالن بنا لیں، اور جو 1 سا جو ہے اس کی روٹی بنا لیں، اور ہم جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دے دیتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بہت پریشان ہیں، اسی پریشانی میں وہ خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیوی کہتی دیکھنا آپ نبی کے پاس دعوت دینے کے لیے جاؤ گے، گھر بلانے کے لیے جاؤ گے، تو چپکے سے آہستہ سے انہیں دعوت دینا، ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی آ جائیں، پھر یہاں ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے، کھانا بہت کم ہے، بکری کا ایک چھوٹا بچہ ہے اور 1 سا جو کا آٹا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبحنا بہیمۃ لنا وطحنا صاعا من شعیر کان عندنا فتعال انت ونفر معک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ تھا، اس کو ہم نے ذبح کیا ہوا ہے، 1 سا جو تھا، اس کی ہم روٹی بنانے والے ہیں، آپ چلیے اور اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے لیجئے، ہم ساتھ میں کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس طرح کی بات جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر نبی کے کان میں کہی، تاکہ باقی دوسرے لوگوں کو سنائی نہ دیں، کیونکہ وہاں پر خندق کی کھدائی میں کافی لوگ موجود ہیں۔ آہستہ سے جا کر کان میں انہوں نے یہ بات کہی، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ، آپ اور آپ کے ساتھ تھوڑے لوگ، بس اتنے ہی لوگوں کا وہ کھانا ہے، آپ اتنے لوگوں کو لے کر چلیے، کھانے کی دعوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سنی، تب آپ نے بلند آواز سے لوگوں سے کہا یا اہل الخندق، اے خندق والو، ان جابرا قد صنع سورا فحی حلم بک، اے خندق والو سنو، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جابر نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے،
آئیے چلیے سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ نبی اس طرح سے زور سے اعلان کر رہے ہیں، اب وہاں سے اب کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا، سیدھے سے دوڑے دوڑے اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ایسا ہو گیا، میں نے تو جا کر کان میں کہہ دیا تھا، انہوں نے بلند آواز سے تمام لوگوں میں اعلان کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا جب خندق کے لوگ سب کے سب ہمارے گھر پہنچیں گے اور کھانے کے لیے بیٹھیں گے اور سامنے کھانا نہ ہو تو کیسی بے عزتی ہوگی ہماری، کیسی تکلیف ہوگی ہمیں۔ وہ بھوک سے پریشان ہیں، بھوکے لوگ ہمارے گھر پہنچیں گے اور ہم نے دعوت دیا ہوا ہے اور ہمارے پاس کھانا دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو کیسی شرمندگی ہوگی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی سخت بولنے لگ گئی، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں نے تو آپ کے حکم کے حساب سے آہستہ سے کہہ دیا تھا، نبی نے بلند آواز سے کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے، 1000 افراد تھے، 1000 کی تعداد تھی، اور جو کھانا تھا وہ کم سے کم 10 افراد کا کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک پہنچتے ہیں اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں لا تنزلن برمتکم ولا تخبزن عجینکم حتی آجیا۔ دیکھو جو تم نے گوشت پکایا ہے ہانڈی میں، اس ہانڈی کو نہ اتارنا، وہ ہانڈی چولہے پر چڑھے رہے، اور جو تم نے روٹی بنانے کے لیے آٹا گوندا ہے اسی طرح رہنے دو، جب میں پہنچ جاؤں گا اس کے بعد آپ اپنا کام شروع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں، گوشت کی ہانڈی کے قریب جاتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں اور اس پر اپنا لعاب لگاتے ہیں، پھر وہ آٹے کے قریب جاتے ہیں، آٹا لیتے ہیں، اس پر برکت کی دعا کرتے ہیں، اس پہ اپنا لعاب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہ اپنے ساتھ کسی خاتون کو بلا لیں، آپ لوگ مل کر جلدی جلدی روٹیاں بناؤ، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں روٹیاں تیار ہوگی آپ باہر دیتے جاؤ، اور ہانڈی چولہے پر ہی رہے، چھوٹے برتن سے سالن نکالو اور لوگوں میں تقسیم کرتے چلے جاؤ، لوگوں کے سامنے دسترخوان پر ڈالتے چلے جاؤ۔ 1000 مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ اور 1 سا جو کی روٹی، 1 سا یعنی 2.5 کلو جو کی روٹی۔ اس طرح سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سالن نکالتا تھا، لے جا کر صحابہ کو دیتا تھا، روٹی بنتی تھی، گرم گرم روٹیاں لے جا کر صحابہ میں تقسیم کرتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں قسم اللہ کی میں نے تمام 1000 صحابہ کو کھانا تقسیم کر دیا، روٹیاں بھی تقسیم کر دی، سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا، سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا، نبی نے بھی پیٹ بھر کر کھا لیا، اور پھر وہ ہانڈی میں ہم دیکھتے ہیں تو سالن جیسے کہ ویسے رکھا ہوا ہے، وہ روٹیاں دیکھتے ہیں، وہ آٹا دیکھتے ہیں، جس آٹے سے روٹیاں بنائی جا رہی تھی وہ آٹا پہلے جتنا تھا ابھی بھی اتنا ہی ہے، ابھی بھی اتنا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کھانے میں برکت کی دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا سے اس طرح سے آپ کے ہاتھوں ایک معجزہ ظاہر کر دیا۔ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انسان کسی بھوکے انسان کی، کسی پریشان حال انسان کی مدد کرنے کے لیے آگے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ سب کی پریشانی چل رہی ہے، جیسے ہمارے پاس ابھی لاک ڈاؤن کا ماحول تھا، لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا کتنے ایسے لوگ تھے جو خود بھی پریشان رہے، لیکن پھر بھی انہوں نے پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں برکت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو، لوگوں کی کمائی میں دولت برکت بھی دیتا ہے اور خوشحالی بھی عطا کرتا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہم نے، اچھے اچھے نیک اور بزرگ دکھنے والے لوگ، ان لوگوں نے ہاتھ دے دیا، کئی مسجدیں بند، کئی مدرسے بند،
کئی ایسے نوکریاں ختم ہو گئی، لوگوں نے اپنے ماتحت کام کرنے والوں کی کوئی رعایت نہیں کی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی۔ ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو کھانے سے پہلے دعا بھی پڑھیں۔ اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ آپ کے ساتھ کہیں دسترخوان پر کھانے والے زیادہ ہوں، کھانا کم ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کریں، کھانا کھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر کے آپ کے اس کھانے کو تمام کے لیے کافی کر دے گا۔ نبی نے فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے ساتھ کسی دوسرے کا پیٹ بھرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پیٹ بھر دیتا ہے، اور جس کی وہ مدد کرنا چاہتا ہے اس کا بھی پیٹ بھر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کو بلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے حاکم ہیں، آپ سب کے ذمہ دار ہیں، آپ خود بھوکے ہیں، آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی بھوکے ہیں۔ اگر ایسی صورت میں آپ چپکے سے چلے جاتے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کھانا کھا کر آ جاتے، وہ دوسرے افراد جو آپ کے حکم پر بھوکے رہ کر وہ خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، ان کے دل پر کیا اثر پڑتا؟ وہ کیا سمجھتے؟ بھئی آپ تو کھا کر آ گئے، ہم بھوکے پریشان ہیں، آپ کی فرما برداری میں ہم کھڈے کھود رہے ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی دعوت دے رہا ہے، آپ کھا کے آ جا رہے ہیں، ہمارا کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم کو، امیر کو اپنی قوم کی فکر پہلے کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ قوم پریشان ہو، قوم بھکمری کا شکار ہے، اور امیر صاحب، ذمہ دار صاحب مست عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ قوم کو پریشانی کی حالت، حکمران کو یا ذمہ دار کو پریشانی کی حالت میں اپنے ماتحت لوگوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ایسا وہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ایک عجیب و غریب واقعہ، جو 10 لوگوں کا کم سے کم کھانا 1000 لوگوں نے کھایا، یہ دنیا کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مدد بھی شامل ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمان صرف مدینہ میں ہیں، اتنے ہی مسلمان ہیں ساری دنیا کے اندر، اس کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں ہیں، تو یہ لوگ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ خندق کی کھدائی کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، آپ اللہ کی مدد کرو گے، آپ دین کی مدد کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔